یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بچوں کی شام، اور ہمارے اس پروگرام میں مختلف اچھے سیگمنٹس بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ حسین بھائی بھی موجود ہیں۔ حسین بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو حسین بھائی ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے انس بھائی. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آج بھی جو ہے وہ ہمارے ویور سے ایک سوال کریں گے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مزار شریف کہاں ہے، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. میں اپنا سوشل میڈیا لنک بھی بتاتا چلوں ہمارے مدنی چینل کا، کہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے آفیشیل اکاؤنٹ ہے. جائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اور اگر آپ سے ہمارے پروگرام کا کچھ بھی جو ہے وہ حصہ مس ہو جائے تو آپ وہاں پہ بھی جا کے اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. کیا بات مدینے کی، اے ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ، ماشاء ماشاءاللہ۔ اللہ۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے سید حمزہ بھائی۔ ماشاءاللہ حمزہ بھائی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو رحمت برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم نے جو آپ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا مزار شریف کہاں ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اپنے پروگرام کے اندر کچھ کالز شامل کرتے ہیں، بالکل کال شامل کریں۔ جی بالکل، کالز۔ میرا نام غلام رسول ہے، مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے بریلی شریف۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ ہم آپ کو درست جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں باگوڑیا کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ حسن بھائی آپ ہم سب گھر والوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ تمام عجیب بات کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ بچوں کی شام دیکھتے ہیں، خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جی ایک اور کال۔ میرا نام امینہ طاریہ ہے، میں بارو مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے بچوں کی شام بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کال کی اور نعت بھی سنائی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی آئیے ہمارے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے جاتے ہیں اور ایک اور سیگمنٹ کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد حمزہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حمزہ بھائی آج آپ ہمیں کون سے عربی الفاظ سکھا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو عربی الفاظ نہیں بلکہ عربی جملے سکھاؤں گا۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی شروع کریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ابھی ہم عربی کے کچھ جملے سیکھیں گے۔ آئیں پہلا عربی کا جملہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی پہلا جملہ ہے آپ کی عمر کتنی ہے۔ اب ہم آگے اس کی عربی دیکھیں گے۔ کم عمرو کا، یہ مذکر کے لیے آپ کسی اپنے ابو سے یا بھائی سے پوچھیں گے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ کم عمرو کا۔ اب اگلا جملہ ہم دیکھیں گے، آپ کی عمر کتنی ہے۔ اب اس کی عربی دیکھیں گے ہم، کم عمرو کی، یہ کسی مونس کے لیے ہے، جیسے ہم اپنی والدہ سے پوچھیں یا اپنی بہن سے پوچھیں تو ان کے لیے ہے۔ اچھا اب تیسرا جملہ ہم دیکھیں گے، میری عمر 7 سال ہے۔ اب اس کی ہم عربی دیکھیں گے، عمری 7 سنوات،
کہ میری عمر 7 سال ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ یاد کرنے کے لیے ہم ایک دو بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. جی پہلا جملہ دکھائیے گا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عربی آپ کم عمرو کا. کم عمروں کا. اگلا جملہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم عمرو کی, یہ مونس کے لیے ہے. اس کے بعد اگلا جملہ میری عمر 7 سال ہے. ہم کسی کو جواب دیں تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ عربی دکھائیے. عمری 7 سنوات. آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب اس کا ہم عربی دیکھیں گے کم عمرو کا. کم عمروں کا. اب اگلا جملہ یہ مونس کے لیے ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب اس کی عربی دیکھیں گے ہم کم عمرو کی. کم عمروں کی. آخری جملہ میری عمر 7 سال ہے. اب اس کی عربی دیکھیں گے ہم عمری 7 سنوات. عمری 7 سماوات. ماشاء اللہ. چلیے ایک دفعہ اور دہرا دیں اگر آپ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم عمروں کا. کم عمرو کا. کم عمروں کا. ماشاء اللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب کسی مونس سے سوال کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ کم عمرو کی. ماشاء اللہ. اور ہم کسی کو اپنی عمر بتائیں گے تو وہ کس طرح بتائیں گے کہ میری عمر 7 سال ہے. اب اس کا عربی ہم دیکھیں گے تو یہ آئے گا عمری 7 سنوات. عمری 7 سماوات. ماشاء اللہ. تو آئیے حمزہ بھائی, ہمارے کچھ یہاں پہ بچے جو موجود ہیں ان سے اگر پوچھتے ہیں ہم. جزاک اللہ خیرہ. جی تو اب ہمارے حمزہ بھائی بتائیں گے کہ کس سے پوچھنا ہے. جی حمزہ بھائی کس سے پوچھیں؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ کسی مذکر سے پوچھیں گے یعنی ابو سے پوچھیں گے تو کس طرح بولیں گے؟ کم عمروں کا. کم عمروں کا. درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے اب کون سا اگر کسی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب اگر کسی مونس سے پوچھیں گے تو آپ کس طریقے سے پوچھیں گے؟ آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا. اچھا چلیے یاد کر لیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کو آتا ہے؟ چلے ہمارے یحییٰ بھائی کو آتا ہے. چلیے کم عمروں کی. کم عمروں کی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اچھا کسی کو عمر بتانی ہوگی کہ میری عمر اتنی ہے تو کیسے نعت خواں بھائی سے پوچھ لیں. چلیے ہمارے نعت خواں بھائی سے. چلیے جی میری عمر 7 سال ہے. عمری 7 سنوات. جی ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست. سبحان اللہ. آپ ایک بار اور دہرا دیں تو جن کو یاد نہیں ہوئے ان کو بھی یاد ہو جائیں گے. بالکل. پہلا جملہ ہم دیکھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے. اب اس کا ہم عربی دیکھیں گے تو کم عمرو کا. یہ آپ دہرائیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا. دوسرا جملہ آپ کی عمر کتنی ہے. اب اس کی عربی دیکھیں گے تو کم عمرو کی. اور آخری جملہ میری عمر 7 سال ہے تو عمری 7 سنوات. یہ مدنی چینل کے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ جن کو یاد نہ ہو وہ اپنے ساتھ کاپی اور پینسل لیں اور اس کو لکھ لیں تاکہ ان کے پاس ایک اچھی ووکیبلری بھائی ہمارے پروگرامز بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, تو وہاں سے بھی جا کے یاد بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ہمیں وہاں پہ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکا تو ہم آپ کے فیڈ بیک بھی ضرور انشاءاللہ. اور آپ سے اگر پروگرام کا کوئی بھی حصہ تھوڑا سا بھی حصہ مس ہو جائے, جیسے کوئی بھی سیگمنٹ مس ہو جائے تو آپ اسے بھی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. ایک مرتبہ کا ذکر ہے. ایک ویران راستے پر ایک اونٹ کھڑا تھا اور اس کی رسی بھی کھلی ہوئی تھی. اسی راستے سے ایک چوہے کا گزر ہوا. اس نے جب دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ کہیں بندھی ہوئی بھی نہیں, نہ جانے چوہے کو کیا سوجھی. چوہا بڑے فخر سے آگے بڑھا اور اونٹ کی رسی اٹھا لی. اب منظر کچھ ایسا تھا کہ چوہا رسی اپنے منہ میں تھامے آگے آگے اور اونٹ چوہے کے پیچھے پیچھے. چوہے کی چال ڈھال میں بڑا تکبر تھا. چوہا دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا کہ اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں. دیکھا, اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں. اونٹ سمجھ گیا, چھوٹے سے جانور تو کس قدر خوش فہمی کا شکار ہے. بس تھوڑی دیر صبر تو کر. چوہا اور اونٹ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے. ندی دیکھ کر تو چوہا ڈر گیا, چلتے چلتے رک گیا. اونٹ رکا اور چوہے سے مخاطب ہوا, اے میرے رہبر,
خیریت آپ رک گئے؟ پیارے مدنی منو، پتا ہے پھر کیا ہوا؟ چوہا جو پہلے تو بہت تکبر و فخر سے چل رہا تھا، اب ندی کے بہتے پانی اور گہرائی کو دیکھ کر تو اس کی حالت ہی غیر ہو گئی۔ اونٹ نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، ڈر کیوں گئے ہو؟ کیا بات ہے، آگے بڑھتے جاؤ، ہمت اور جرت سے کام لو۔ چوہے نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور بتایا کہ پانی بہت گہرا ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے کہا، میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے۔ پھر وہ ندی کے پانی کے اندر اتر گیا اور چوہے کو بتایا کہ پانی کوئی اتنا گہرا بھی نہیں، بس گھٹنوں گھٹنوں تک ہی تو ہے۔ آپ آئیں آگے تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ندی پار کر سکوں۔ یہ سنتے ہی چوہے کی تو گویا جان ہی نکل گئی ہو۔ بڑی عاجزی و انکساری کرتے ہوئے چوہے نے کہا، پانی تو آپ کے گھٹنوں تک ہے، میں تو ڈوب ہی جاؤں گا۔ چوہا سمجھ چکا تھا کہ وہ جس بات پر غرور و تکبر کر رہا تھا یا وہ جس خوش فہمی میں تھا وہ درست نہ تھی۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ کبھی اپنے آپ سے کمتر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ چوہے کی یہ حالت دیکھ کر اونٹ نے چوہے کو اپنی کوہان پر بٹھا لیا اور ندی پار کرا دی۔ پیارے مدنی منو، دیکھا جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں۔ تو پیارے مدنی منو، آپ نیت کرتے ہیں نا کہ آئندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے؟ جی تو پیارے بچوں، نیت کرتے ہیں نا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہمارا مدنی مقصد مل کے دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام، جی تو پیارے سے بچے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم کریں گے کچھ سوالات۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ حسین بھائی جی تو پیارے بچوں تیار ہیں نا پھر آپ؟ ماشاءاللہ۔ چلیے حسین بھائی، اب حسین بھائی ہمارے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے حسین بھائی کے بارے میں۔ جی، چلیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، شعر مکمل کریں اس کا۔ چلیے، ہمارے ایک یحییٰ بھائی، ماشاءاللہ یحییٰ بھائی نے ہاتھ اٹھائے۔ جی یحییٰ بھائی۔ سیدھے ہاتھ سے لیں اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سارے عالم میں یہ یہ دیکھو دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ بالکل، یہ لیں آپ کے لیے تحفہ۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جی حسین بھائی، چلیے اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ انگور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چلیے، انگور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چلیے آپ انگور کو انگلش میں گریپس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گریپس۔ گریپس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درست کہتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ جی تو آئیے اگلا سوال کرتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، اللہ پاک کے جو فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ چلیے، آپ کو آتا ہے یہ بھی؟ نہیں آتا؟ آپ کو آتا ہے؟ چلیں
हमारे नात खां भाई को आता है। उनको किरामन कातिबीन कहते हैं। किरामन कातबीन कहते हैं, माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। दाएं तरफ का फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं तरफ का फरिश्ता बुराइयां लिखता है, और उन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी। तो आइए अगला सवाल आप लोगों से करते हैं, एक और सवाल। आमीन जी। चलिए अब बच्चों की शाम हमारा जो प्रोग्राम है उसके हवाले से एक सवाल है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे इस प्रोग्राम बच्चों की शाम का एक लाइव सेगमेंट है जो पूरे वीक में एक बार होता है, बताएं वो कौन सा सेगमेंट है? आपको भी आता है? चलिए, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। सैयदौन। सैयदौन भाई, ठीक है, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। चलिए अब जवाब बताइए। मैं वापस से सवाल रिपीट कर देता हूँ। आप ये बताएं कि हमारे इस प्रोग्राम बच्चों की शाम का एक लाइव सेगमेंट है जो पूरे वीक में एक बार होता है, वो कौन सा सेगमेंट है? चलिए आइए। बुजुर्गों की तारीख। बुजुर्गों की तारीख, माशाअल्लाह। बिल्कुल आखिर में जब मैं इनसे माइक ले रहा था तो इन्होंने बताया बुजुर्गों की तारीख, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन भाई, इनको आप पेश करें। तोहफा। सीधा हाथ से। जी माशाअल्लाह। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमने कुछ बच्चों से सवालात किए, तो आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। चले हम आपको बताते हैं रीछ, जिसको इंग्लिश में बेयर कहा जाता है। इनकी बड़ी सी बॉडी होती है जिस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। इनकी छोटी टांगें, जबकि ये ज़मीन की सरफेस पर अपने हाथों और टांगों की हेल्प से इधर उधर मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, इन बेयर्स की पूरी वर्ल्ड में तकरीबन 8 टाइप्स यानी 8 अक़साम पाई जाती हैं, और आज हम आपको इनकी जिस टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो ब्राउन बेयर है, जिसकी स्पेशी अब यूनिक हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ब्राउन बेयर, जिनकी पूरी दुनिया से स्पेशी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, इसे यूरोप में शामिल एक कंट्री स्पेन में पूरे 150 साल बाद देखा गया है, जबकि कई रीजन्स में तो ये लास्ट कुछ सेंचुरीज से देखा ही नहीं गया। एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में इन ब्राउन बेयर्स की तादाद तकरीबन 1.5 से 2 लाख रह गई है, और ये ज़्यादातर अब यूरोप कंट्रीज़ में ही हैं। ब्राउन बेयर की इस यूनिक स्पेशी को दोबारा देखने के बाद एक्सपर्ट ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है, और साथ साथ इस पर मज़ीद रिसर्च करने का भी ऐलान किया है। और आखिर ये बेयर इतने अरसे कहाँ गायब रहा और इसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई, ये सब सवालात वो जानने के लिए बहुत बेताब हैं। बच्चों, बेयर की इस यूनिक स्पेशी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्पेशी पोलर बेयर भी काफ़ी फेमस है। तो जी हसन भाई, ये थी आज की न्यूज़। माशाअल्लाह, आपने हमें जो है वो अच्छी न्यूज़ सुनाई। अल्लाह पाक आपको बार बार जो है वो बरकतें नसीब फरमाए, बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़िर नसीब फरमाए। आज हमें जो है हमारे शामिर भाई ने ब्राउन बेयर्स के बारे में बताया। तो हमारे जो है वो शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था, वो सवाल मैं मदनी चैनल के नाज़रीन वापस से रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये था कि आला हज़रत का मज़ार शरीफ कहाँ है, यह आपने जो है वो हमें बताना है। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर अत्तारी है, मैं जलालपुर जट्टा से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपने हमें कॉल की। अल्लाह पाक आपको जो है वो मजीद से मजीद बरकतें नसीब फरमाए। जी, नेक्स्ट कॉल। तो मेरा नाम मुकद्दस है, मैं डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब दिया रेली शरीफ। माशाअल्लाह, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह हम आपको दुरुस्त जवाब प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। तो मेरा नाम हबीबा जिम्मत तारिया है, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है बरेली शरीफ। जी, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर के अंदर बताएंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट कॉल।
नाम ईमान फातिमा है, मैं जरावादा से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है बरेली शरीफ। माशाल्लाह, आपने भी हमें सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह हम आपको दुरुस्त जवाब प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। जी, तो आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, हमजा हीरा, हमजा हीरा, हमजा हीरा, हमजा हीरा। हमजा और हीरा को अपने दरवाजे पर एक बिल्ली का बच्चा नजर आया। हमजा हीरा, हमजा हीरा। उसके पाँव में एक कांटा छुपा हुआ था और खून भी निकल रहा था। अब्बू ने बिल्ली के बच्चे के पाँव में दवाई लगा कर पट्टी बांध दी। अब्बू ने बिल्ली के बच्चे को दूध भी पिलाया। हमजा और हीरा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो बिल्ली के बच्चे को ठीक कर दे। अगले दिन बिल्ली के बच्चे का पाँव ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हुए बिल्ली के बच्चे ने मुड़कर इस तरह देखा कि जैसे सबका शुक्रिया अदा कर रहा हो। प्यारे बच्चों, देखा आपने हमजा और हिरा ने किस तरह बिल्ली के बच्चे पर रहम किया। दूसरों पर रहम करना एक ऐसी अच्छी आदत है जिसकी वजह से अल्लाह पाक की रहमत हासिल होती है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने रहम करने वाले बंदों पर ही रहम फरमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी एक छोटी सी पोयम। तो किड्स चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शाम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? हुज़ैफा। ज़ैफा भाई, आज आप हमें कौन से बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं? आज मैं आपको आला हज़रत के बारे में बताऊंगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू करें। प्यारे बच्चों, आज जिन बुजुर्ग के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनकी बहुत सारी कलाम पढ़ते और सुनते रहते हैं और इनका बहुत ही मशहूर सातुस सलाम, अगर यूं कहा जाए कि बच्चे बच्चे को कुछ ना कुछ आता हो तो शायद गलत ना हो, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पढ़ा जाता है। और वो ये है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इन पर्सनैलिटी का नाम है अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम आला हज़रत भी कहा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी इस्लामी साल का 10वां महीना चल रहा है जिसको शवाल कहा जाता है, और इसी मंथ की 10 तारीख को हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत यानी बर्थ हुई। चलें आए मैं आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ यूनिक बातें बताता हूँ। आपका रियल नेम मोहम्मद है और आपके ग्रैंडफादर ने अहमद रज़ा कहकर पुकारा और इसी नाम से मशहूर है। नॉर्मली छोटे बच्चे में इतनी ज़्यादा समझदारी और किसी बात की डीप में जाने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बचपन से ही आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि आपने सिर्फ 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान पाक की नाजरा देखकर पढ़ना सीख लिया था। इसके साथ साथ जब आपकी एज 6 साल की हुई तो रबीउल अव्वल के महीने में एक बहुत बड़े इज्तिमा यानी गैदरिंग में बड़े बड़े उलमा और लोगों के सामने स्टेज पर आपने एक ज़बरदस्त स्पीच फरमाई, और वो ऐसी ज़बरदस्त स्पीच थी कि सब ने आपको अप्रिशिएट किया। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही नमाजों की पाबंदी फरमाते थे
اور پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ صرف 13 ایئرس 10 months 4 days میں بہت بڑے عالم اور مفتی بن گئے تھے، اور آپ نے پہلا فتویٰ بھی اسی عمر میں جاری فرمایا۔ اور پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ یعنی میموری پاور اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ نے صرف 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آئے میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کریکٹر یعنی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کی محبت اس بات سے بھی گیس کی جا سکتی ہے کہ آپ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی شاعری پر لکھی ہوئی بک ہدایت بخشش کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور آپ کے لکھے ہوئے کلام بہت زیادہ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری بار حج کے لیے سفر فرمایا تو آپ نے جاگتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کسی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی ہیلپ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے رائٹر مفتی اسلام بھی تھے، اور موسٹلی آپ کا بکس ٹائم لکھنے اور لوگوں کے سوالات کے جواب دینے میں گزرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر تقریباً 1 ملین اور 1000 بکس فتوے لکھے ہیں، لیکن افسوس کہ سب فتوے سیو تو نہیں کیے جا سکے، لیکن جو سیو کر لیے گئے اس کو ایک بک کا نام دے دیا گیا جس کا نام ہے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، اور اس کے 30 والیومز، ٹوٹل پیج 21,656، اور اس میں جو کوشچن اینڈ آنسر ہے ان کی کوانٹٹی 6,847 ہے، اور اس میں موجود بکلیٹ کی کوانٹٹی 206 ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے عالم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، جس کا نام ہو سکتا ہے آپ میں بعض کو یاد ہی ہوگا، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ یعنی وفات 25 صفر المظفر بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، اور دنیا اتنے بڑے عالم دین سے محروم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پہ رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ حذیفہ بھائی، آپ نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن دی۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت نصیب فرمائے، بار بار شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، اور آپ کو بار بار عمرے کی سعادت اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے حذیفہ بھائی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ کتنی پیاری بات کی۔ شروع میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا مزار شریف کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اور اس کا جواب ہے کہ ہند کے شہر بریلی شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی شام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی شام پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل کے پروگرام میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل